اور اصل چلا آ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہیں بھی یہ نہیں دیکھا کہ مرید کسی کا ہو اور طالب کسی کا ہو، یا طالب کسی کا ہو تو مرید جا کے کہیں اور ہو جائے۔ بھائی سوچے نا کہ مرید کا معنی کیا ہے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ سے نکلتا ہے، ارادہ یعنی کہ جس نے ارادہ کیا، مرید اس کا ہوا فاعل کہ ارادہ کرنے والا۔ تو ارادہ کیا؟ شیخ کا ارادہ کرنا، اس کی حلقہ ارادت میں شامل ہونا، اس کا مرید بن جانا۔ کیوں بن جانا؟ بھائی اللہ کا راستہ سیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ ان نگاہوں کے قریب ہونے کے لیے، کچھ اس کا قرب حاصل پانے کے لیے، اس کی محبت میں محبت رسول ہے اس کو پانے کے لیے۔ محبت رسول اس لیے کہ دنیا آخرت بھی سنورے اور باطن کی راہ بھی استوار ہو اور اللہ کی محبت بھی ملے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم میں سے رسول آیا، لقد جاءکم تم میں آیا، انفسکم تمہاری جانوں میں اتر گیا، اور اسی لیے کہ جو تم پہ بات گراں گزرتی ہے اس پہ گراں گزرتی ہے، تمہارے اندر ہے وہ۔ اس محبت تک پہنچنے کے لیے اس بندے کو پکڑنا ہوگا کہ واقعی جس کے دل میں اتر آیا لقد جاءکم رسول من انفسکم کے تحت، جس کے قلب میں وہ اتر چکا ہے، تو اس تک جب ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہمیں محبت رسول حاصل ہوتی ہے۔ راستے کی چیز نہیں ہے کہ اٹھ کے آج کے رسول کا دعویٰ کر دے۔ فنا فی الشیخ ہوئے بغیر کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے۔ پہلے فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، اور فنا فی الرسول کے بغیر کوئی فنا فی اللہ نہیں۔ تو اس لیے بیعت ضروری ہے۔ پہلے سوال کا جواب اس میں آ گیا کہ بیعت کیوں ضروری ہے، کہ ہم نے محبت رسول کو حاصل کرنا ہے تو فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ سے ہو کے فنا فی الرسول ہوگا تو پھر اس کو یہ مقام اور یہ دولت حاصل ہوگی۔ تو بیعت اس لیے ضروری ہے۔ اب جو باقی جتنے بھی بیعتیں ہیں ان پہ اعتراض نہیں، لیکن میں اپنے سلسلے اور اپنے مذہب اور اپنے مشرب قلندریہ کے مطابق اس کو کبھی نہیں مانوں گا، کیونکہ جو غلط بات ہے اس کو کبھی ماننا ہی نہیں چاہیے۔ بیعت جو ہے اپنے شیخ کی، اسی سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ اور جو بعض لوگوں کی مثال دیتے ہیں نا، یہاں سے داتا صاحب گیا، مقصد یہ ہے کہ ایک ہمارا مرید ہے، مثلا شیخ صاحب ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں قاضی عتیق صاحب کے گھر چلے گئے، تو ان کے گھر گئے، صاحب ظاہر ہے وہ چائے تو پلائیں گے نا، مہمان جو آیا ہے، یا چٹھا صاحب اٹھ کے آ جاتے ہیں پروفیسر صاحب کے گھر، صاحب ظاہر ہے کوئی شربت یا کوئی چائے تو پلائیں گے نا مہمان جو آیا ہے۔ تو ایک مہمان نوازی تو ہوتی رہتی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ بھی اس لیے کہ یہ کس کا بندہ میرے پاس آیا ہے، کسی کے ہونے کے ناطے سے کوئی ہمیں پسند کر کے پانی پلا دیتا ہے تو ہم چوڑے نہ ہوں کہ ہمیں کچھ یہ ہو گیا ہو۔ یہ کسی کا منہ ہوتا ہے، کسی کا منہ ہوتا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے، جناب اپنے دادا رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ شاہ نام، ان سے بیعت ہوئے، ان سے بیعت تھی ان کی، پھر انہیں کے حکم کے تحت انہوں نے جہاں بھیجا وہ اگلے دیکھتے رہے کس کا ہے۔ خواجہ صاحب خواجہ قاسم نے آتے ہوئے ایسی خلافت دی، پہلی ملاقات میں وہ کیا تھا، مہمان نوازی تھی۔ بابا داؤد شاہ خاکی مرید تھے محبوب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ایک قاسم سید قاسم بغدادی ایک آئے وہاں، تو وہاں آئے تو انہوں نے ان کو قادریہ سلسلے کی خلافت دی، قادری دی، انہوں نے ان کو سروردیہ کی دی، انہوں نے ان کو جو خرقہ پہنایا، انہوں نے ان کو سروردیہ کا پہنایا، وہ نقیب الاشراف میں بغداد شریف سے آئے تھے۔ اچھا، سید قاسم بغدادی جو تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سلطان العارفین کا بندہ ہے، انہوں نے ان کو پیار کا ایک ہدیہ پیش کر دیا۔ انہوں نے دیکھا یہ غوث اقدس کے در سے آیا ہے، انہوں نے پیار کا خرقہ ان کو پہنا دیا۔ یہ پیار کی باتیں ہیں، اس میں مت سمجھو کہ یہ کوئی ادھر لگ گیا یا ادھر نہیں، اپنے شیخ کا تھا رہے گا۔ اگر وفا نہیں تو کچھ بھی نہیں، با وفا با خدا، بے وفا نری بلا۔ ہاں جی
بعض اللہ والے ملتے ہیں یا پیر صاحبان وہ کہتے ہیں یہ آپ مستعمل لے لیں یا کچھ لے لیں، وہ دینا چاہتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جو شیخ بتائے وہ کرو، جو وظیفہ وہ بتائے، جو تعویذ وہ دے، جو 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 اس کا نظام ہے فقط وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر کچھ چاہتے ہو باطنی چیز تو وہ ہے نا، میرا شعر ہے کہ ہے آرزوئے حیات دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ اب ذہن موف ہوا ہے، اپنے شعر یاد نہیں آ رہا، کہ ہے جستجوئے یار میری آرزوئے حیات، ہے جستجوئے یار میری آرزوئے حیات، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ اب ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں، اگر اس میں کوئی چیز بچ جاتی ہے تو وہ وظیفہ بھی کسی کا پڑھے اور طالب بھی کسی کا ہو جائے اور پھر وہ فقیر بھی بن جائے۔ ہے جستجوئے یار میری بس میری آرزوئے حیات۔ جب تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ تجھے یار کی جستجو ہے، ایک مرید کہہ رہا ہے، مرید مخلص، مرید صادق، ہے جستجوئے یار بس میری آرزوئے حیات، میری زندگی کا مقصد فقط اور فقط یار کی جستجو ہے۔ اگر پا لیا ہے تو اب سیر فی اللہ شروع ہے، پہلے سیر الال یار، سیر الال یار یا سیر الال حبیب عربی میں اگر اس کو کرنا ہو تو، ایسے نہ ہو کہ گرامر غلط ہو گئی ہے۔ فقیر کو تو گرامر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا تو جو ہے وہ بس اب اور ہی کام ہوتا۔ تو سیر جو ہے نا وہ یار کی طرف سیر ہے، ایک یار کی طرف سیر ہے، ایک اس میں سیر ہے۔ تو ہے جستجوئے یار بس میری آرزوئے حیات، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ سمجھ آ گئی ہوگی میاں صاحب کو۔ من نمی گویم ان الحق یار می گوید بگو، کہتا ہے میں کب کہتا ہوں، مجھے تو یار کہتا ہے کہ کہ میں کب کہتا ہوں۔ تو ہے جستجوئے یار بس میری آرزوئے حیات، دیدار حسن یار میرا مشرب طریقت۔ اس شعر کو اگر ورد بنا لو تو کسی اور دم تویز جادو ٹونے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، ساری چیزیں اسی میں ہی ہیں۔ بہترین جھاڑا بھی ہے، بہترین دم بھی ہے۔ جو شخص تجدید بیعت کرے وہ مرشد اول کا تصور کرے گا یا مرشد دوم۔ اب اس میں یہ ہے کہ پہلے اس میں سوچنا پڑے گا کہ تجدید بیعت کب ضرورت پڑتی ہے، تجدید بیعت کی کب ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بندہ کہیں پہ بیعت تھا، اس کا مرشد چلا گیا، جب مرشد اس کا چلا گیا تو ابھی وہ زیر درس تھا، جب وہ زیر درس تھا تو اب اس کو ضرورت پڑے گی تجدید بیعت کی۔ اگر اس کا درس مکمل ہے پھر تو تجدید بیعت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں تھا وہیں کا ہے۔ ابھی وہ زیر درس تھا، مرشد اس کا ظاہری پردہ کر گیا، وہ اس کا شیخ رہے گا، فیض اس کو اس سے پہنچتا رہے گا، لیکن اس کو ظاہری شیخ کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان بہت خبیث چیز ہے، یہ انسان کو بہکا دیتا ہے۔ ظاہری سنگی ساتھ ہو تو راستے پہ بندہ جمع رہتا ہے۔ دیکھ لو اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کی سنگتیں جب غلط ہوتی ہیں بندے غلط ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت غلط، جس صورت کا ہو غلط، مجلس اچھی بندہ ٹھیک، صحبت صالح ترا، صالح کو نہ اسی لیے کہا گیا اچھی صحبت تجھے اچھا کرتی ہے۔ تو اگر سبق اس کا مکمل نہیں تھا، درس شیخ چلا گیا تو تجدید بیعت کرے، لیکن اگر مکمل تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب جب مکمل نہیں تھا تو اب اس نے بیعت کی، اب جب بیعت کی تو کی کس لیے؟ سبق کو پورا کرنے کے لیے، تو سبق پورا ہی تصور شیخ میں ہوتا ہے، اب اس کو چاہیے کہ تصور ادھر کرے، اس کو تصور ادھر کرنا پڑے گا جہاں اس نے تجدید کی۔ پہلا شیخ اس کا اس سے راضی ہوگا، اس کو باقاعدہ خواب میں بھی اس کی ملاقات ہو سکتی ہے، چاہے تو ویسے بھی کہیں کی ہو گئی ہے، فیض بھی اس کو ملے گا، لیکن اس نے چلنا اس کے زیر اثر ہے۔ مصطفی روئے علی ہم کا بم کوئے علی کا مطلب کیا ہے؟ مصطفی روئے علی ہم کا بم کوئے علی، یعنی سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو منہ مبارک ہے، چہرہ اطہر ہے، چہرہ مبارک ہے، وہ ہمارے لیے ایک مصحف کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کلام الہی کا درجہ رکھتا ہے، پاکیزہ کلام کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم کعبہ ہم کوئے علی، اور علی کی جو گلی ہمارے لیے کعبے کا درجہ رکھتی ہے۔ کیسے آدمی کیسے پڑھ لیں گے کہ اس کی تکلیف ہو گئی ہے
مرشد سے بیعت ہونے کے بعد ہاں اس سے یہ ہے کہ اس کو پتہ چلتا رہتا ہے نا کہ اب وہ درس کے کس مقام پہ پہنچا ہے, روحانیت کے کس مقام پہ پہنچا ہے, کیونکہ یہ تو ایک ایک قدم پہ ضرورت ہوتی ہے نا شیخ کی. تو جو وہ چلتا رہتا ہے تو اس کے اپنے حالات و واقعات جو اس پہ رونما ہوتے ہیں اس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی مجھ میں کمی باقی تھی. تو اول تو مرشد کامل جو ہو اس سے جو بیعت ہو جائے تو طالب صادق کو تو جلدی اس کی منازل طے ہو جاتی ہیں, عموماً اس کو ضرورت پھر نہیں رہتی. لیکن اکثر یہ اس کا اصول جو ہے نا وہ میں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا, بعد میں دیگر کتابوں میں اقوال ہیں اولیاء کرام کے, جب میں ان میں پڑھا تو ان میں مجھے یہی کتابوں میں بات مل گئی. یعنی میں نے جنابوں میں پڑھا تھا, کتابوں میں پا لیا, یا یوں کہیں کہ جنابوں میں پایا تھا کتابوں میں پڑھ لیا. ہاں جی, تو میرا اپنا جو تھا نا نظریہ وہ یہی تھا کہ ایک درس نہیں مکمل صاحب ذرا رہنما کی اس کی ضرورت ہے, رہنمائی کی اور رہنما کی, لیکن درس مکمل ہو جائے تو پھر نہیں, اگر نہیں مکمل تو پھر ضرورت ہے. تو یہ بالکل پتہ ہوتا ہے کہ درس کس کا مکمل ہے کس کا نہیں ہے, یہ تو مشین اندر ہی لگی ہوئی ہے. انسان کے اپنے اطوار, عادات, خیالات, اس کا تمام طرز, اپنا ضمیر اس کو خود بتا دیتا ہے, ضمیر خود بتا دیتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیں نا پیر صاحب گئے, ایک دن بھی نہیں ہمیں محسوس ہوا کہ آپ گئے ہیں, ایک دن بھی نہیں محسوس. کیوں؟ اگر محسوس ہوتا تو پھر تلاش کرنا پڑتا ظاہری طور پہ. جناب نے پہلے فرمایا تھا کہ ادھر کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا. وجہ یہ ہے کہ جس نے پکڑنا تھا اس نے پہلے پکڑا ہاتھ, تو ظاہری طور پہ تربیت انہوں نے کر دی. تو یہ طریقہ ہوتا ہے نا, اس طریقت کا یہ بھی اصول ہے. اگر محسوس ہوتی تو پھر درس انکمپلیٹ تھا. نہیں وہ کوئی نہیں ہوتا, دو جگہ پہ کوئی نہیں ہوتا. وہ کوئی وجہ سے ہو تو پھر اور بات ہے کہ اسی طرح دیکھو دیکھی ہو جاتے ہیں, پیر آئین بیعت ہی ہو بن یہ بھی ٹرم ہے جناب, بیعت برکت کے لیے ہوتا ہے, بیعت برکت. یہ بھی کئی جگہوں پہ ہم نے سنا, بڑے بڑے ٹرم ایجاد کر لی ہیں خود سے ہی انہوں نے. اصل میں ان کا کہیں بھی نہیں, جہاں جو پیر ہے بس پیر ہے, مرید صادق و پیر جہاں بھی ہو کافی ہوتا ہے ایک ہی. تو ویسے بھی جو ہے نا آپ خود ہی سوچ لو کہ آدمی جب ایک جگہ اس کا نکاح ہو تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے نکاح تو میرا ادھر ہے, لیکن جو ہے اصول محبت کے لیے تو کوئی جو پہلا ہے اس کو وہ رکھے گا, وہ تو کہے گا ٹھیک ہے اب جا تو ہن برکت ہی لے. مولانا روم کی تصوف کی تعلیمات میں موسیقی سنتے ہیں حضور, اس کا کیا مقصد ہے؟ تو بات یہ ہے نا کہ موسیقی کوئی گناہ یا منع نہیں ہے. وہ موسیقی جس میں فحش باتیں شامل ہوں, جو موسیقی شہوت کی طرف راغب کرے وہ حرام ہے. جو موسیقی شہوت نہیں بلکہ انسان کی خواہشات باطنیہ اس سے اجاگر ہوں, اس کی اندر کی خواہش کو پوری کرے, اس کے دل کی خواہش کو. یعنی ایسے سمجھیں کہ جو موسیقی دل کی خواہش کو پورا کرے وہ جائز, جو موسیقی نفس کی خواہش کو پورا کرے وہ ناجائز. بس اس طرح تو موسیقی سن سکتے ہو, قوالی سنو, جو غزل سنو. اب بڑے بڑے صلحاء گزرے, شاعر گزرے, سرکار غوث اعظم نے بھی بڑا کلام لکھا ہے, سب نے, انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں. تو محبت جو ہے اصل وہ اور چیز ہے. ایک ہے محبت پہ کے نام پہ دیگر خواہشات نفسانیہ جو عام ہیں, تو محبت و شہوت میں فرق ہوتا ہے. بہرحال ایک حرام اور ناجائز اور ایک جائز ہی نہیں بلکہ عبادت, اتنا فرق ہے. تو اس میں موسیقی سننا اور بات ہے, اس میں سننا اور بات ہے. امام غزالی تو باقاعدہ موسیقی کے حق میں بہت سارے انہوں نے دلائل دیے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے دو پتھر آپس میں مارو تو ایک چنگاری ابھرتی ہے, اسی طرح جب وہ ساز بجتے ہیں, ساز اور انسان کا دل آپس میں ان کی لہریں ٹکرا کے ایک محبت کا شعلہ پیدا ہوتا ہے, ایک روحانیت اور ایک نور کا شعلہ, باطن کے نور کا ایک شعلہ پیدا. انہوں نے باقاعدہ اس کی حوالہ دیا ہے امام غزالی کو, آپ پڑھیں آپ کو اس سے پتہ چلے گا. یہ ساری چیز ابھی میں نے بیان کی نا کہ لا موجود الا اللہ, جب آپ اس مقام کی طرف راغب ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ہو بہو ہی